باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم۔ پچھلے درس قرآن میں اختتام جا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی ابتدائی آیات کا موضوع جڑتا ہے۔ وہاں اللہ رب العزت نے اولاد کو والدین کی تقریب کا فرمایا تھا، اور ساتھ بخل اور اس قسم کی دوسری برائیوں سے منع فرمایا تھا، اور ہاتھ کو سخی رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ وہ اپنے بندے کے اعمال سے باخبر بھی ہے اور اپنے بندوں کی حرکات کو دیکھ بھی رہا ہے۔ جس طرح پہلے اولاد پر جو والدین کے حقوق ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا پچھلی آیات میں کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، بلکہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، حسین انداز میں بات کرو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو۔ آج یہاں اولاد کے بارے میں والدین کو نصیحت فرمائی جا رہی ہے۔ فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک اور افلاس کے خدشہ سے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا کبھی بھی اپنی اولادوں کو قتل نہ کیا کرو۔ عرب میں رواج تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو جب زیادہ ہوتے تھے تو اس ڈر سے کہ ہم مفلس اور غریب اور محتاج نہ ہو جائیں مار دیتے تھے، خصوصاً بیٹیوں کو تو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ولا تقولوا اولادکم خشیۃ املاق، اس ڈر سے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے، تم غریب مسکین ہو جاؤ گے، تم محتاج ہو جاؤ گے، بھوکے ہو جاؤ گے، اس خدشہ پر اپنی اولادوں کا قتل نہ کیا کرو۔ نحن نرزقہم، ہم کہ جو اس کائنات کے خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں، ہم کہ جنہوں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہاری اولادوں کو بھی، تم سے تمہاری اولادوں کو بھی تمہیں ہمت و توفیق اور ایسا عمل عطا فرمایا کہ جس سے تمہاری اولادیں ہوئیں۔ نرزقہم وإیاکم، ان کا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے جس طرح تمہارا رزق ہمارے ذمہ ہے، جس طرح تمہارا رزق ہمارے ذمہ تھا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا گھر جو تھا چورہ شریف میں سے، جب بہت سے پیر اپنے ضمیر اور ایمان بیچ کر مادر ملت کے مخالف فتوے دے رہے تھے، بہت سے علماء ہمارے بریلویوں میں سے بھی، دیوبندیوں میں سے بہت سے علماء، بڑے بڑے علماء جیت اور بڑے بڑے جیت آستانوں کے پیر جو ہے وہ فتوے دے رہے تھے مادر ملت کے خلاف اور ایوب خان کے حق میں، ایوب خان کے حق میں۔ تو جمعیت الاصفیاء کانفرنس ہوئی تھی ایک مری میں، وہاں میرے والد صاحب نے ایوب کے خلاف نظم پڑھی تھی، اور میرے ماموں جی جو ہمارے خاندان میں سے بڑے بزرگ تھے، ہمارے گھر میں سے وہ ہمارے سردار تھے، تو انہوں نے وہاں خطاب کرتے ہوئے جب مادر ملت کے خلاف قرارداد پیش کی گئی کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا یہ قرارداد نہ پیش کرو، ہاں کرو کہ ہر خلاف اسلام شخص کی حکومت حرام ہے، اس کو ووٹ دینا حرام ہے۔ اگر صرف عورت کو ملحوظ رکھو گے تو کل جب مورخ تاریخ لکھے گا، کل جب مورخ تاریخ لکھے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مری میں کچھ صوفی گھرانوں کے لوگ، صوفی منج لوگ اکٹھے ہوئے تھے، جمعیت الاصفیاء اور جمعیت المشائخ کنونشن ہوا تھا، بلکہ مورخ تاریخ لکھے گا تو وہ کہے گا کہ جمعیت الشیاطین کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں یہ قرارداد پاس کی گئی تھی۔ اتنے سخت انداز میں انہوں نے تنقید فرمائی تھی۔ وہاں سے واپس آئے تو گورنر امیر محمد خان، اس نے اپنا کاردار بھیجا کہ پیر صاحب سے کہو کہ میں اتنے مربے لنگر کے لیے دینا چاہتا ہوں اور اتنے آپ کی ذات کے لیے۔ تو ماموں جی کا بہت تاریخی جملہ تھا، ملک صاحب سے میرا سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا کہ جہاں تک میرے رزق کا سوال ہے، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میرے اللہ نے میرا رزق میرا مقدر فرما دیا، اور جہاں تک لنگر کا سوال ہے تو وہ جو آتے ہیں یہاں رہنے کے لیے وہ اپنا رزق خود لاتے ہیں، مجھے بھی تکلیف نہیں تھی اس بات کہ میرے لیے بھی کچھ بچ جاتا ہے۔
جو پیر بھائی آتے ہیں یہاں وہ اپنا سامان خود لے کر آتے ہیں اور میرے درویشوں کے لیے بھی، گھر کے جو کام کرنے والے ان کے لیے بھی چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے نہ لنگر کو ضرورت ہے نہ مجھے ذاتی طور پر ضرورت ہے. وہ جلدی ہی 1 مہینہ 2 مہینے کے اندر ان پر فالج کا اٹیک ہوا اور چارپائی پر پڑ گئے تھے، وگرنہ وہ ایوب خان کے حکومت کے اتنے ماتوب ہمارا گھرانہ ہو گیا تھا ان کے اس بات کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ان کا کیا حشر کرتے وہ حکمران اور حکومتیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نحنو نرزقکم وإیاکم، میں اللہ جو تمہارا خالق بھی ہوں تمہارا مالک بھی ہوں، میں نے ان کے رزق کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے اور تمہارے رزق کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم دل کو تنگ نہ کرو، دل کو بخیل نہ کرو. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یہ بہت بڑا تمہارا گناہ ہے. خطن اور اخطا میں، اخطا اور خطن میں فرق یہ ہے خطا میں کہ خطا وہ ہوتی ہے جو نادانستہ انسان سے ہو جاتی ہے، خطا وہ ہوتی ہے جو نادانستہ انسان سے ہوتی ہے، اور خطن وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر وہ بدماشی کرتا ہے، وہ خطا کرتا ہے. فرمایا تو جب وہ قتل کرے گا اولادوں کو تو سوچتے سمجھتے ہوئے قتل کرے گا نا. فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے. آگے ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی مت پٹکنا، زنا کے قریب بھی مت پٹکنا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، بہت بڑی بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے. ایک شخص، روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا نوجوان اور عرض کی کھلے عام اذن لی بالزنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت فرما دیجیے، یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی اجازت فرما دیجیے. اب صحابہ کرام اس کو لان تان کرنے لگے کہ اتنی فاحشہ بات اور سر عام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا کہ ادھر آ جاؤ میرے قریب. کہتے ہیں نا کہ آقا ہو تو ایسا محبت کرنے والا، آقا ہو تو ایسا محبت کرنے والا. قریب بلایا اور پوچھا اتحب لأمک، اتحب کیا تو پسند کر رہا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ بھی کوئی ایسی حرکت کرے؟ بخدا یا رسول اللہ میں قربان جاؤں آپ پر کبھی بھی نہیں. فرمایا اس طرح ہر شخص یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کی ماں کے ساتھ برائی کی جائے. کیا تو یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ تو ہے وہ لأختک، اپنی بہن کے لیے کہ اس کے ساتھ برائی کی جائے؟ یا رسول اللہ بخدا آپ پر قربان جاؤں نہیں، کبھی بھی نہیں. فرمایا ہر شخص اپنی بہن کے ساتھ یہ چیز ناپسند کرتا ہے. پھر فرمایا اتحب لبنتک، کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ یہ حرکت کرے؟ فرمایا بخدا یا رسول اللہ پر قربان جاؤں کبھی بھی نہیں. فرمایا اسی طرح ہر شخص اپنی بیٹی کے ساتھ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. پھر آپ نے اس کے سر پر ہاتھ مبارک رکھا اور عرض کی اپنے رب کے سامنے اللہم اغفر ذنبہ، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ میرے اس خادم کے، میرے غلام کے، میرے ماننے والے کے اور اپنے ماننے والے کے اس گناہ کو معاف فرما دے. اللہم مغفر لہ ذنبہ، مغفر ذنبہ، اس کے گناہ کو معاف فرما دے. وطہر قلبہ، اور اس کے قلب کو پاک فرما دے. وطہر قلبہ، اس کے قلب کو پاک فرما دے. واحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے، اس کو بدکاری سے محفوظ فرما دے. روایت ہے کہ پھر اس نوجوان نے کبھی غلط راستے پر جانے کے بارے میں تصور تک بھی نہیں کیا تھا. تو یہ کس وجہ سے تھا؟ جو اللہ رب العزت نے آپ کی یہ صفت بیان کی تھی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. صرف ان کو سناتا سبق پڑھاتا نہیں ہے بلکہ انگلی سے پکڑ کر ان کو اس راستے پر چلاتا بھی ہے اور ان کا تزکیہ نفس بھی فرماتا ہے، کبھی تبلیغ کے ذریعے، کبھی اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے، کبھی دعا کے ذریعے، کبھی دعا کے ذریعے، کبھی پیار کے ذریعے ان کی اصلاح فرماتا ہے اور ان کے جو ہے وہ تزکیہ نفس فرماتا ہے. فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. آپ بھی یہ دیکھا کریں اگر برائی کے راستے پر کوئی جانے والا ہے، دیکھا کریں کہ کیا اپنی ماں بہن کے لیے آپ پسند کرتے ہیں. اگر نہیں پسند کرتے تو دوسری کی ماں بہن کے لیے بھی یہ چیزیں پسند نہ کیا کرو، جانب نہ جائے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کبھی بھی ایسی جان کو نہ مارو
جس کا مارنا اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے، الا بالحق، سوائے حق کے، سوائے کہ اس نے کسی کو مارا ہو، اس نے ایسی برائی کی ہو جس کی سزا سنسار کرنا ہے، اس نے ایسی برائی کی ہو جس کی سزا قتل کرنا ہے، یا وہ غداری کا مرتکب ہوا تو اس کا قتل واجب ہے، یا مرتد ہوا ہو تو اس کا قتل واجب ہو گیا ضروری، اس کے بغیر الا بالحق، حق کے سوا کسی کو قتل مت کیا کرو، حق کے سوا کسی کو، ومن قتل مظلوما، اور کسی کو ظلمن قتل کیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو اس پر کسی کو بھی معاملے میں اس کا اختیار نہیں ہوگا، نہ صدر کا، نہ وزیر اعظم کا، نہ کسی جسٹس کا، بلکہ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، اس کا جو وارث ہوگا حق اس کا ہوگا کہ چاہے اس کو معاف کرے، چاہے اس سے دیت لے، اور چاہے اس سے بدلہ لے، چاہے اس کو معاف کرے، چاہے اس سے دیت لے کر صلح کر لے، اور چاہے اس کو معاف کر دے، اور چاہے اس کو بدلہ لے کر قصاص دے، فلا یسرف فی القتل۔ اب اس کو کہا جا رہا ہے ولی کو کہ قتل میں اسراف مت کرنا، زیادتی مت کرنا، یعنی انہوں نے ایک بندہ مارا ہے تم ان کے 10-20 پھڑکا دو، یہ نہیں، ایک بندہ جس نے مارا ہے اس مارنے والے کو ان سے بدلہ لے سکتے ہو، اس مارنے والے سے قصاص لے سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہ اس کے بیٹے کو، بھائی کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، قبیلے کو، دوستوں کو، سب کو پھنسا لو کہ زیادہ سے زیادہ میری دھونس جم جائے، یہ نہ کرو۔ انہ کان منصورا، تو جو ولی ہے اس کا وارث ہے مقتول کا، فرمایا اس کی مدد کی جائے، معاشرہ مسلمانوں کا اس کی مدد کرے، قصاص لینے میں اس کی مدد کرے۔ عربوں میں ایک رواج تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جنگ ہو جاتی تھی، کوئی طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے کے فرد سے طاقتور قبیلے کا کوئی ایک فرد مارا جاتا، وہ طاقتور قبیلہ چڑھ ہوتا اور کمزور قبیلے کی ایسی تیسی کر دیتا، اینٹ سے اینٹ بجا رکھتا دیتا، اور ان کے سینکڑوں بچوں، مردوں، زن کو قتل کر دیتا، ان کو غلولیوں اور غلام بنا لیتا، یہ وجہ تھی۔ اور اگر کمزور طاقتور قبیلے کے آدمی سے کمزور آدمی کا قبیلے کا کوئی شخص مارا جاتا تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہ کرتے، اور اس کو بھی اپنے طاقت کے زیر دبا لیتے، اور یہ نہ کرتے کوئی قصاص وغیرہ، کوئی بدلہ، کوئی چٹی کچھ بھی نہ ہوتی۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لیولی یہی سلطانہ، یہ حق دے دیا سب سے پہلے اسلام نے آ کر کہ اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا بدلے میں، اگر ولی چاہے تو، اگر ولی چاہے تو حکومت اسلامیہ، حکومت دینیہ جو ہے وہ اس کا بدلہ لے گی، اس پر بدلہ لینا واجب ہوگا، اس پر بدلہ لینا واجب ہوگا، حکومت اس کو نہیں چھوڑ سکے گی، جسٹس اس کو نہیں چھوڑ سکے گا، صدر اس کو نہیں معاف کر سکے گا، وزیر اعظم اس کو نہیں معاف کر سکے گا، معاف کر سکے گا تو مقتول کا بیٹا، اس کا بھائی جو بھی اس کا وارث ہے وہ معاف کر سکے گا، دیت لے کے راضی ہو جاتا ہے اس کی مہربانی ہے، معاف کرتا ہے اس کی مہربانی ہے، لیکن اگر نہ دیت لیتا ہے نہ معاف کرتا ہے تو حکومت اسلامیہ پر واجب ہے کہ قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور ایک اسلامی حکومت کا یہ ثمر ہے معاشرہ کے لیے کہ اندھا قتل بھی اندھا نہیں رہتا۔ اگر رات کی تاریکی میں قتل ہوا، رات کی تاریکی میں قتل ہوا، 12-1-2 بجے قتل ہوا، سب محلے والے، علاقے والے سوئے ہوئے تھے، کوئی سامنے چشمدید گواہ نہیں تھا، تب بھی وہ قتل ضائع نہیں ہوگا، بلکہ قریب ترین جو گھر ہوں گے 50 ان کو بلایا جائے گا، ان سے حلف لیا جائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کس نے مارا۔ اگر سب کے سب نے حلف اٹھا دیا کہ کسی نے نہیں مارا، کسی کا ہمیں علم میں نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ کس نے مارا ہے، تو پھر وہ 50 عاقلہ بن جائیں گے، اس کی دیت وہ 50 گھر کے قریب ترین گھر والے وہ دیں گے، مقتول کی دیت اس کے ورثاء کو وہ دیں گے۔ یعنی دین یہ بات کہتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قتل ہو اور قریب 50 گھروں میں سے کسی کو معلوم نہ ہو، یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر اسلام کی حکومت ہوتی، آپ دین کی حکومت قائم کرتے، آپ کا اقتدار اعلیٰ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا، تو آپ کا کوئی قتل ضائع نہ ہوتا۔ اگر آپ کا کوئی قتل ضائع نہ ہو جاتا تو مقتولوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی اور قاتلوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی، مقتولوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی، اور یہ معاشرے کے لیے برکت کا سبب بنتا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم اللہ کو مانتے ہوئے بھی، رسول اللہ کو مانتے ہوئے بھی، قرآن کو مانتے ہوئے بھی نہ اللہ کی مانتے، نہ رسول اللہ کی مانتے اور نہ قرآن کی مانتے۔ فرمایا ومن قتل مظلوما ولا تقتلوا التي حرم اللہ الا بالحق، اور خبردار مت قتل کرنا
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، ایسی جان کو جس کو اللہ نے مارنا حرام قرار دیا ہوا، الا بالحق، مگر حق کی اس کے ساتھ مارنا ہو تو وہ الگ بات ہے۔ ومن قتل مظلوما، اور جس نے مظلومیت کی حالت میں قتل کیا گیا جو، فقد جعلنا لولی سلطانا فلا یسرف فی القتل، اور قتل کر کا بدلہ لینے میں اسراف مت کرنا، یعنی بہت زیادہ دیت نہ مانگ لو، کروڑوں اربوں کی اس کی حیثیت ہی نہ ہو، اتنا کرو اس کے ورثاء اگر تم دیت لینا ہی چاہتے ہو تو اتنی مانگو جتنی اس کے ورثاء تک تمہیں دیت دے سکیں، اس حد تک مانگو، اس طرح حالات کے مطابق دیکھ کر۔ انہ کان منصورا، اور بے شک فرمایا کہ جو مقتول کا وارث ہے معاشرے پر واجب ہے اس کی مدد کرے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور خبردار، یہ اخلاقی سبق سکھایا جا رہا ہے، خبردار یتیم کے مال کے قریب بھی مت لانا، الا بالتی ہی احسن، مگر اس کے احسن طریقے سے، یعنی اچھائی کے لیے۔ وہ یتیم بچہ ہے، وہ ضائع نہ کر دے مال، آوارہ نہ ہو جائے، اس لیے اس کے مال پر اس کا نگران کوئی بن جائے، چچا ماما بھانجا، لیکن اس میں غلط اسراف نہ کرے، اپنی مرضی سے اس کو خرچ نہیں کر سکتا، اپنے اللہ تللوں پہ اس کو خرچ نہیں کر سکتا، یتیم کی کفالت پر مناسب خرچ کر سکتا ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، خبردار الا بالتی احسن، اچھا جو ہے طریقہ ہے اس طریقے سے یتیم کا مال تم اس کی بہبود کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے تو تم خرچ کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالی نہیں کر سکتے، اپنی ذات پر اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ اور اس کا مال کی نگرانی کرنے میں اگر تمہارے حالات نہیں ہیں، پیچھے تک تفصیل اس کی گزر چکی ہے، تو پھر اتنا تم لے سکتے ہو جتنا نگرانی کرنے کا تمہارا معاوضہ بنتا ہے، جتنا نگرانی کرنے کا تمہارا معاوضہ بنتا ہے اس مقدار تم لے سکتے ہو۔ کہ تم اس کی زمین میں زمینداری کر رہے ہو، اس کی دکان باپ کی تھی اس کو چلا رہے ہو، تو پھر تم چلا رہے ہو، تم وقت دے رہے ہو، محنت کر رہے ہو، تو جو معاوضہ تمہارا حق بنتا ہے رواج کے مطابق وہ تو تم لے سکتے ہو، لیکن اس سے زائد اپنے اللہ تعالیٰ میں اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ یہ اس وقت تک ہے حتیٰ یبلغوا اشدہ، جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے۔ لیکن پیچھے جو مضمون اس میں سے شر و بس کے ساتھ گزر چکا ہے، وہ جوان بھی ہو جائے اور آوارہ راہوں پر چل جائے تو اس کو اختیار نہ دینا جب تک کہ وہ صحیح نہ ہو جائے، پھر بھی اس اپنے یتیم بھتیجے کو بھانجے کو اختیار نہ دو کہ کہیں وہ ضائع نہ کر دے نوجوانی کی عمر میں۔ وہ پہلے جو عمر ہوتی ہے نا اس میں خون ابال مارتا ہے نا، تو اس وقت نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو وہ ضائع نہ کر بیٹھے اور اپنی جائیداد بالکل ہی تباہ و برباد نہ کر کے رکھ دے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور جو وعدہ کرو اور عہد کرو کسی کے ساتھ اس عہد کو پورا کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، تمہارے عہود کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تمہارے عہود کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے عہد کیا تھا اس کو کیوں نہیں پورا کیا۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقت کی جو 3 نشانیاں ان میں ایک یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرتا ہے اور اس کو نبھاتا نہیں، وعدہ کرتا ہے اس کو نبھاتا نہیں ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نکث، جو عہد کر کے بیعت کیا ہوتی ہے؟ اسلام پر بیعت تھی نا، دین پر بیعت تھی، توبہ کی بیعت تھی۔ جو مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اب تو رسم و رواج کے پیری مریدیت اور ہو گئی ہیں نا، اصل میں جب پیر ہمارے بزرگ بیعت لیتے تھے اور آج بھی جو حق کی جانب دعوت دینے والے وہ جب بیعت لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے مرید سے سابقہ گناہوں سے توبہ کی بیعت لیتے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ لیتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ لیتے ہیں۔ اور جو توبہ کر کے توبہ کو توڑے گا اور عہد کر کے اس عہد کو توڑے گا، وَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وہ نہ پیر کا کچھ بگاڑے گا، نہ اللہ کا کچھ بگاڑے گا، نہ دین کا کچھ بگاڑے گا، بلکہ جو عہد کر کو توڑے گا وہ اپنے آپ کو ہی توڑے گا، اپنے آپ کو توڑے گا۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو عہد کو نبھائے گا، عہد کو نبھائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اجر عظیم نصیب فرماؤں گا۔ فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور ماپ میں پورا کیا کرو جب تم کوئی چیز ماپنے لگو، ماپ میں پورا کرو جب تم کوئی چیز ماپنے لگو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب تولنے لگو تو ایسے ترازو سے چولو جو برابر ہو،
ایسے ترازو یہ نہیں کہ ایک اڑانگ دوسرا تھوڑا بہت ابھی، اس کو برابر برابر کر کے انصاف والے ترازو سے وہ چیز تولا کرو. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ تمہارے لیے بہتر بھی رہے گا اور انجام کار بھی بہتر ہوگا، اس کا بہت اچھا ہوگا اس کا انجام. یعنی جب تم پورا پورا معاف کرو گے، جب تم پورا پورا بدل کرو گے، تمہاری شہرت ہو جائے گی، تمہارے پاس خریدار آئیں گے، زیادہ خریدار آئیں گے، تمہاری تجارت بڑھے گی، تمہاری تجارت بڑھے گی، تمہارا نفع بڑھے گا، تمہارا نفع بڑھے گا، تم تونگر اور مالدار بن جاؤ گے، آسودہ حال بن جاؤ گے. آج دیکھیں نا کہ ہمارا اصول تھا جو قرآن نے ہمیں دیا، ہمارا اصول تھا جو قرآن نے ہمیں دیا، لیکن جب یورپ والوں نے اس پر عمل کیا، ان کے ناپ تول میں کمی نہیں ہوتی اور ان کی جو جنس لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں کمزوری نہیں ہوتی، تو ساری دنیا کی معیشت کا مرکز وہ بن گئے ہیں، ساری دنیا کی معیشت کا مرکز وہ. اور ہم جن کا ایمان ہی یہ تھا کہ ہم نے ماپ تول میں دھوکہ نہیں کرنا اور وزن میں دھوکہ نہیں کرنا، ہم نے جب اللہ کے حکم پر عمل کرنا چھوڑا ہے تو ہم سے تجارت بھی چھوٹ گئی، ہم سے جو ہے وہ مال بھی چھوٹ گیا، ہماری منڈیاں ویران ہو گئی اور ہم افلاس اور بھوک کا شکار ہو گئے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جب یہ اصول سکھائے گئے تھے اور صحابہ کرام نے جو جنگلوں کے رہنے والے تھے اور جو تہذیب و تمدن سے بھی واقف نہیں تھے اسلام لانے سے پہلے، انہوں نے اسلام قبول کیا، نہ اداروں میں پڑھے ہوئے تھے نہ یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے تھے، صرف پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول عبدہ و رسولہ. یہ پڑھنا تھا کہ ہم اللہ کی بندگی کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے معبود رسول کی غلامی کا اعلان کرتے ہیں. جب اس غلامی کا اور بندگی کا کلادہ گلے میں پہنتے ہی ان کے انداز زندگی بدل گئے، ان کے اطوار بدل گئے. اس لیے میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں، ہندوستان میں بادشاہ آئے، حکمران آئے، سادات آئے، لودھی آئے، پٹھان آئے، مغل آئے، انہوں نے آ کے غزنوی آئے، غوری آئے، انہوں نے آ کے حکومتیں قائم کی تھی. اس طرح افغانستان میں بھی حملہ ہو رہا ہے، ترکستان میں بھی حملہ ہو رہا ہے، ایران میں بھی حملہ ہو رہا ہے، عراق بھی حملوں کے ذریعے قبضہ کیا گیا، شام پر بھی حملہ ہوا، اردن پر حملہ ہوا، مراکو پر حملہ ہوا، اسپین پر حملہ ہوا، آدھا فرانس حملہ پر قبضہ کیا گیا، آدھا یونان ہمارے قبضے میں تھا، رومانیہ، البانیہ، بوسنیا ہرزیگووینا، یہ بلکان کی ریاستیں یورپ میں، یہ ساری اسلامی مقبوضات میں تھیں. یہ فوج کے ذریعے یہاں قبضہ کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کے ذریعہ اسلام پھیلا. لیکن انڈونیشیا اور ملائیشیا اور جزائر شرق و ہند وہ علاقے ہیں جہاں کوئی فوجی نہیں آیا، جہاں کوئی قبضہ نہیں ہوا، جہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی. لیکن آج دنیا کی سب سے زیادہ مسلمان اس ملک میں، سب سے بڑا مسلم ملک ہے انڈونیشیا. وہاں کب اسلام آیا؟ کہ جب صحابہ کرام پہلے بھی تجارت کے لیے وہاں آتے تھے، وہاں اور انداز تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہاں تشریف لائے وہاں اور انداز ہوا. ان لوگوں نے پوچھا کہ پہلے تمہارا تجارت کا اور باتیں کرنے کا انداز اور تھا، اب تمہارا انداز اور ہے. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم جاہل تھے، ہم غریبوں کا حق مارا کرتے تھے، ہم پڑوسیوں کے حقوق نہیں ادا کیا کرتے تھے، ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے. لیکن اللہ نے ہماری حالت پر رحم فرمایا اور ہم میں اپنا محبوب رسول ہم میں سے مبعوث فرمایا، ہم میں سے اپنا رسول مبعوث فرمایا. وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جھوٹ مت بولا کرو، برائی مت کیا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیا کرو، غریب کے حقوق مارا نہ کرو. اور پھر ہم نے اس پر عمل شروع کیا اور آج ہماری یہ حالت ہے. ان کے اس اخلاق حسنہ سے، ان کے اس کردار سے، ان کی اس تہذیب سے اور تمدن سے متاثر ہو کر جزائر شرق و ہند کے کروڑوں مسلمان آج ہیں وہاں. تقریباً 50 کروڑ کے قریب ہیں وہاں رہنے والے مسلمان، 40 کروڑ کے قریب. وہ سارے کی ساری مسلم آبادی جو ہے وہ صرف اور صرف صحابہ کرام کے اس ناپ تول کے کردار کی وجہ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا. تو فرمایا ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ تمہارے لیے بھلا بھی ہوگا، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، تمہارے رزق میں حلال کا رزق تمہارا مقدر ہوگا، واحسن تاویلا، اور انجام بھی تمہارا اس لیے بہتر ہوگا، اس سے تمہارا اللہ بھی تم پر راضی ہوگا اور اللہ کا محبوب بھی تم پر راضی ہوگا. ولا تقف ما لیس لک بعلم، اور ایسی چیزوں کے پیچھے نہ کیا کرو، تتبع نہ کیا کرو جن کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو. یعنی اپنے اندر ظن و گمان پیدا کرو، تمہیں شک پڑے اور اس شک کی بنا پر کسی کے ساتھ تم ناراضی کر لو، جب تک پختہ تمہیں علم نہ ہو کسی چیز کا.
جب تک تمہیں کسی چیز کا پختہ علم نہ ہو اس وقت تک کبھی بھی کوئی فیصلہ مت کیا کرو اپنے ظن و گمان پر. تم کسی کے گھر میں کسی کو آتے جاتے دیکھو اور تم اس پر تہمتیں لگانا شروع کر دو بغیر واقفیت کے, بغیر جانے بوجھے ہوئے کہ ان کا تعلق کیا ہے, ان کا آنا جانا کیوں ہے. اس طرح ہوتا ہے نا محلوں میں خواہ مخواہ کی افواہیں پھیلا دینا. فرمایا ولا تقف ما لیس لک بہ علم, اپنے شک کی بنا پر جب تک پختہ علم نہ ہو, یقینی علم نہ ہو, قطعی علم نہ ہو, کبھی بھی افواہ ترازی نہ کیا کرو, افواہوں کے پیچھے نہ چلا کرو, اپنے ظن و تخمینہ کے پیچھے نہ لیا کرو, کیونکہ ظن پر یقین کر لینا کفر کے مترادف ہوتا ہے. ظن پر یقین کر لینا کفر کے مترادف ہوتا ہے, اور ظن پر مکمل یقین کر کے نا یہ رجوع من الشیاطین, شیطان کی کنکریاں اس کے لیے جو اپنے ظن و تخمینہ کے پر جو ہے اپنے فیصلے کر لیتا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, تمہارے کان, تمہارے آنکھیں, تمہاری دل, ان سب کچھ جو تمہارے دل میں خیال آ رہا ہے, تمہارے دل میں جذبات پیدا ہو رہے ہیں, تمہاری آنکھیں اچھی بات کی طرف جاتی ہیں, بری بات کی طرف جاتی ہیں, تمہارے کان اچھے کلام سنتے ہیں, برا کلام, جو کچھ بھی ہے ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. تم نے کانوں کا استعمال کیسے کیا تھا, تم نے آنکھوں کا استعمال کیسے کیا تھا, تمہارا دل کیسا رہا. ہمارا ولا تمشِ فی الارض مرحا, اور زمین میں اکڑ کر مت چلا کرو, زمین میں اکڑ کر مت چلا کرو. انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, اگر تو اکڑ کر چلے گا تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا, زمین کو تو پھاڑ نہیں سکے گا, اور پہاڑ جتنا بلند نہیں ہو سکے گا. نہ زمین کو تو پھاڑ سکے گا, نہ تو زبان جتنا بلند نہیں ہو سکے گی. لیکن شاید تلک دار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین, کہ آخرت کا گھر ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جن میں دو صفات پائی جاتی ہیں, ایک تو اکڑ نہیں دکھاتے, زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے, اور دوسرا زمین میں فتنہ و فساد نہیں پھیلاتے, زمین میں اکڑ کر نہیں چلتے, فتنہ و فساد. والعاقبۃ للمتقین, اور انجام کار جو خیر ہے وہ تو ان کے لیے جو اپنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ان کے لیے اپنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ پیچھے جتنی بھی گزر چکی ہیں نا باتیں پچھلے درس قرآن کی بھی, وہ سارا تسلسل ہے کہ یتیم کو قتل نہ کرو, اکڑ کے نہ چلو, والدین کا اولادوں کے ساتھ کیا سلوک کریں, اولاد والدین کے, یہ کل ذالک کان سیئہ, ان میں سے ہر بری بات اللہ کو سخت ناپسند. یہ جتنی باتیں تمہاری کو پیچھے گزر چکی ہیں ان میں سے جتنی بھی بری باتیں ہیں وہ ساری کی سارے اللہ کو بڑی سخت ناپسند ہیں. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, یہ ہدایات جو اے محبوب ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں آپ پر, یہ حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں جو آپ کا رب آپ کی جانب وہی فرما رہا ہے, جو آپ کا رب آپ کی جانب وہی فرما رہا ہے, یہ حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا, اور خبردار اپنے رب کے برابر کا درجہ کسی کو بھی مت دینا, اللہ کے برابر کا درجہ کسی کو مت دینا, کسی کو اس کے ساتھ دوسرا الہ نہ بنا لینا, وگرنہ تمہیں پھینک دیا جائے گا جہنم میں اس طرح کہ تم ملامتی ہوگے, تم پر لعنت کی جائے گی اور تمہیں دھکے دیے جائیں گے, جہنم کی جانب دھکیل دیا جائے گا. افاصفاکم ربکم بالبنین, کیا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے خاص کر لیا تھا, چن لیا تھا کہ تمہیں بیٹے ملے گی. یہ کفار کہتے تھے نا, اپنے لیے بیٹوں کی خواہش کرتے تھے اور بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا, اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے. انکم لتقولون قولا عظیما, یہ تو بہت ہی سخت بات ہے جو تم اللہ کے ساتھ باندھ رہے ہو, یعنی اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اللہ کے لیے اس کے غیر کو پسند کرتے ہو, خود جس کو حقیر سمجھتے ہو اللہ کے لیے وہ پسند کر رہے ہو, اس کے ساتھ نسبت ڈال رہے ہو, حالانکہ تمہیں چاہیے تھا کہ جو تمہارے لیے محبوب ہے تم اس کو اللہ کے لیے محبوب رکھتے, جو محبوب ہے تم اس کو اللہ کے لیے محبوب رکھتے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے ہوگے کہ آپ قرآن پاک میں کہ ایک بات کو بار بار کئی جگہ پہ
مثلا سورہ بقرہ میں بھی ایک اس موضوع پر آیت کریمہ آ جاتی ہے، وہی آیت آل عمران میں آ جاتی ہے، وہی آیت مائدہ میں آ جاتی ہے، وہی آیت انعام میں آ جاتی ہے، وہی کسی اور صورت میں بھی بار بار تکرار کے ساتھ وہ آیت عجیب ہے۔ حالانکہ موقع بھر کی مناسبت سے لے کر جائے ترجمہ تو اس کا ایک ہی ہے، لیکن اس کے معنی کا انداز بدل جاتا ہے، مقاصد کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ، کہ جو بار بار ہم ایک چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں، سننے والے اس کی نصیحت قبول کریں، حق قبول کریں۔ وما یزیدہم الا نفورا، لیکن بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جو اس سے نفرت کر کے اللہ کے کلام سے دور بھاگ جاتے ہیں، اللہ کے کلام سے دور بھاگ۔ وما یزیدہم الا کفورا، اس باوجود اس کے کہ ہم انہیں نصیحت کرتے ہیں، ان میں سوائے نفرت کے کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اے محبوب ان کو فرما دو اگر کوئی اور الہ اس کے برابر کی کوئی ہستی ہوتی اللہ کے برابر کی، جیسا تم کہتے ہو، جیسے کفار کہتے ہیں یا کما یقولون، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ سارے مل کر کوئی نہ کوئی راستہ تو ڈھونڈتے نا کہ ہم اس اللہ پر غالب آ جائیں، اس اللہ کے برابر کی عورت ہے۔ جب بھی دو برابر ہوں گے، ہر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ جن اتنے الہوں کو تم مان رہے ہو، اگر وہ ذاتی طور پر ان میں سے یہ صرف واقعتاً موجود ہوتی تو وہ سارے مل کر کوشش کرتے کہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈے کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں ہم مداخلت کریں، اس کا کام رک جائے اور ہم اس پر غالب آ جائیں۔ لیکن تم بھی جب پھنس جاتے ہو تو تم بھی اسی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہو، تم بھی جب پھنس جاتے ہو پھر ان بتوں سے نہیں، پھر اسی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہو۔ جب سمندر میں تمہاری کشتیاں پھنس جاتی ہیں تو پھر تم لات منات عزا کو یاد نہیں کرتے، پھر تم اللہم کہتے، پھر تم اللہم کہتے ہو۔ تو فرمایا کہ کما اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، کوئی نہ کوئی غالب آنے کو، سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ بہت برتر ہے اور بہت ہی پاک ہستی ہے ان الزامات پر جو تم اس کے بارے میں کہتے ہو، عقیدے رکھتے ہو، ان سے بہت بلند ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمینیں اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، ومن فیہن، اور جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سب اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سب اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز کائنات کی نہیں ہے مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تم اس کا فہم اور ادراک نہیں کر سکتے۔ کائنات کی شجر و حجر ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ اللہ حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے اور مغفرت فرمانے والا بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب اے محبوب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور ان دونوں کے درمیان جو مومن نہیں ہیں ان کے درمیان ایک پوشیدہ پردہ تمہاری نگاہوں کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے ڈال لیتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو کفار مکہ اذیت رسانی کے لیے کعبہ کی جانب دوڑتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے تھے لیکن کفار کو نظر نہیں آتے، کفار کو نظر نہیں آتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دفعہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے جب یہ سنا تو غصے سے پاگل ہو کر دوڑی اور پوچھنے لگی کہ کہاں میرا بھتیجا، میں اس کی خبر لیتی ہوں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ کعبے میں ہیں، وہ کعبے کی جانب دوڑی آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے، بڑی بد زبان ہے اور بڑے غصے میں آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میں اس کو نظر ہی نہیں آؤں گا، میں اس کو نظر نہیں آؤں گا، میں اس کا نظر نہیں آؤں گا۔ جب وہ آئی تو پوچھنے لگی کہ کدھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کدھر ہے؟ وہ دیکھا اس کو نظر نہیں آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سنا کر واپس چلی گئی۔ تو ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتے تو یہ 3 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، سورہ کہف کی آیت ہے،
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، سورہ النحل کی آیت ہے. اور افرأیت من اتخذ آلہ ہواہ، الجاسیہ، سورہ جاسیہ کی آیت ہے. یہ 3 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہ 3 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے. ہجرت کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے تھے اور باہر کفار نے غیرت دائرہ ہوا تھا، تو آپ سورہ یاسین کی پہلی آیات یہاں تک تلاوت فرما رہے تھے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ تک تلاوت فرماتے ہوئے تشریف لے گئے اور کفار کی نگاہوں سے اوجھل رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس نافرمانی کی وجہ سے، اس اپنے محبوب کی گستاخی کی وجہ سے، کہ یفقہوا وفی آذان وقرا، کہ وہ حق کو سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں بھی گرانی پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہ حق بات سننے سے معذور ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اکیلے رب، اس ایک کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ نفرت کرتے ہوئے دور بھاگ جاتے ہیں کہ کہاں ہم اس ایک کو مانتے پھریں گے، کہاں ہم اس ایک کو مانتے پھریں گے. نحنو عالم بما یستمعون، ہم جانتے ہیں اس کو جو وہ سنتے ہیں. اذ یستمعون الیک، جب وہ آپ کی باتوں پر کان لگاتے ہیں نا ایسے، ہم وہ بھی جانتے ہیں. وَإِذْ نجوا، اور جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم جانتے ہیں، جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. اذ یقول، یہ عتبہ قریش مکہ میں سے ایک سردار تھا، اس نے ایک دعوت کی مکہ کے سرداروں کی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی. آپ جب تشریف لے گئے، مجلس بیٹھ چکی، تو آپ نے کھڑے ہو کر قیام فرما کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. وہ آپس میں کان میں ایک دوسرے کو کہنے لگے یہ اس پر کوئی جادو ہو گیا، یہ کیسے آتے ہی تلاوت شروع کر دیا قرآن کی، کوئی جادو ہو گیا اس پر. تو فرمایا اذ ہم نجوا، جو سرگوشیاں کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسورا، کہ جب وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے کہ تم اس کی تتبع کر رہے ہو، اس کے پیچھے چل رہے ہو، اس کی باتیں مان رہے ہو جس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مثالوں کے ساتھ بیان فرماتے ہیں ان کی گستاخیوں کو. فدلوا، اور ان گستاخیوں کے باعث وہ گمراہ ہوتے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، اب وہ سیدھے راستے پر کبھی بھی نہیں چل سکیں گے، اب وہ سیدھے راستے پر کبھی بھی نہیں چل سکیں گے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ہڈیاں بن جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہمارے وجود ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہماری پھر دوبارہ تخلیق کر کے ہمیں اٹھایا جائے گا. یہ ان کی حیرانگی کا کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. قل، آپ فرما دیں اے محبوب، کونوا حجارۃ او حدیدا، تم لوہے کے بن جاؤ یا پتھر کے بن جاؤ، یہ ہو کر رہے گا. لوہے کے بن جاؤ یا پتھر کے بن جاؤ، تمہارے وجود بھی ریزہ ریزہ ہو کر رہیں گے اور تمہاری ہڈیاں بھی نکال لی جائیں گی، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر رہیں گے. اور خلقن مما یکبر فی صدورکم، یا تم کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ، جو مخلوق بننا تم ایسی تخلیق جو بہت ہی مشکل ہے تمہارے دلوں میں اس کا خیال آنا، وہ بن جاؤ، تب بھی یہ ہو کر رہے گا. ایک دفعہ تمہیں تباہ و برباد کر کے ہلاک کر کے دوبارہ تمہاری بےعزت کی جائے گی، دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، وہ کہتے ہیں کہ کون ہمیں زندہ کرے گا دوبارہ. محبوب وہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کون؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محبوب اعلان کر دو جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا وہی دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا. پہلے جس نے تمہیں پیدا کیا تھا اس وقت تم تھے ہی کچھ نہیں، اب تو تم تھے، پھر اس نے تمہیں غائب کیا اور پھر پیدا کرے گا. پہلے جب کچھ بھی نہیں تھے تب تمہیں پیدا کیا تو اب اس کے لیے کیا مشکل ہے. فرمایا قل الذی فطرکم اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا دوبارہ وہی پیدا کرے گا. فیدون الیک رؤوسہم، جب آپ کی باتیں سنتے ہیں تو سر کو جنبش دیتے ہیں ایسے، یعنی ایک مزاحیہ انداز میں. ویقولون متى ہوا، اور پھر پوچھتے ہیں کہ کب یہ ہوگا. قل عسى ان یکون قریبا، بہت جلد یہ ہو جائے گا. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا
تم حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو گے، وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہارا گمان یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں تو تھوڑے سے لمحات ٹھہرے تھے، ہم کچھ ہی لمحے ٹھہرے تھے۔ وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں کو وہ ایسی باتیں کیا کریں، محبوب بتا دو میرے بندوں کو اس انداز میں باتیں کیا کریں جو بہت ہی اچھا انداز ہے۔ لوگوں کے ساتھ تلخی سے باتیں نہ کیا کریں، معاشرے میں فسادی باتیں نہ کیا کریں، بلکہ اچھے انداز میں بات کیا کریں جو دوسروں کی بھلائی والی ہو، دوسروں کو پسند آنے والی ہو، اور دوسروں کو دلوں کو لبھا لینے والی ہو، دوسرے کے دلوں کو کھینچ لینے والی ہو۔ وہ ابا جی کا ایک نعتیہ شعر تھا کہ کوئی نہ بچ کے جا سکا ان کی نگاہ لطف سے، ان کی نگاہ لطف سے کوئی نہ بچ کے جا سکا، دل میں اتر کے رہ گئے بول نبی کے پیار کے، کوئی نہ بچ کے جا سکا ان کی نگاہ لطف سے، دل میں اتر کے رہ گئے بول نبی کے پیار کے، پھول ہیں کتنے دل کو شاہ طیبہ کے لال ازار کے، اور زخم ہیں کتنے جاں فدا ان کی گلی کے خار کے۔ فرمایا کہ وَكُلِّ عِبَادِي، اے محبوب فرما دو وہ جو میرے بندے ہیں، یقول التی احسن، اچھے انداز میں کلام کیا کریں، ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان اس انتظار میں رہتا ہے کہ دو مسلمان، دو انسان بھائیوں کے درمیان تھوڑی سی خلیج ہو تو وہ کبھی مذہبی منافرت کا اشارہ کر کے، کبھی خاندانی عصبیت پر اکسا کے، کبھی اور وجوہات پر اکسا کے وہ تفریق اور انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے تمہارے، تو وہ چونکہ تمہارا دشمن ہے اس لیے جس بات کو تمہارا دشمن پسند کرتا ہے تم اس سے باز رہو، اس لیے وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے انداز میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بات کیا کرو۔ ان الشیطان ینزغ بینکم، شیطان تمہارے درمیان فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدو مبینہ، کھلا دشمن ہے انسان کا۔ ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اے بندو تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے تو تم پر اپنا کرم فرما دے، وہ چاہے تو تم پر اپنا کرم فرما دے، اور ان یشاء یعذبکم، اور چاہے تو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اس کا جو ہے اے محبوب آپ پر کوئی جواب طلبی نہیں ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان کو بدلنے والا بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو اپنا پیغام ان تک پہنچانے والا بنا کے بھیجا۔ اب کوڑا نہ کریں، آپ پر یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دے کر واپس دنیا میں سے میرے پاس تشریف لائیں، حاضر ہوں، بلکہ آپ کو ان کو دعوت دینے والا، آپ نے اپنا ذمہ پورا کر دیا، آپ نے ان کو دعوت دی، تکلیفیں اٹھائی، مصیبتیں سہی، رنج سہے، دانت شہید کروائے، زخم سہے، بھوک برداشت کی، بائیکاٹ برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن آپ الہ کلمۃ الحق سے باز نہیں رکے، نہیں کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکی، آپ کا جو فرض تھا آپ نے پورا کر دیا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، تو ہم ان کا ذمہ دار نہیں، آپ ان کے کفر کے۔ وربک عالم بمن فی السماوات والارض، آپ کا رب خوب جانتا ہے، عالم و خوب جانتا ہے، یعنی بہت زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، من فی السماوات، ہر زمین والے کو بھی اور ہر آسمان والے کو بھی، ہر ایک کو بھی جانتا ہے، اس کی فطرت سے واقف ہے، اس کے حالات سے واقف ہے، اس کے اعمال سے واقف ہے، اس کے کردار سے واقف ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے محبوب کہو ان لوگوں سے کہ جنہیں تم گمان کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، الہ اور اپنے ہادی اپنی مشکل کشا، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، اور یہ ذرا سی بھی تکلیف تمہاری دور نہیں کر سکتے۔ حضرت امام قرطبی جو ہے وہ تفسیر قرطبی اس کی علت بیان کرتے ہیں، اس کی شان نزول، علت نہیں شان نزول اس آیت کریمہ کا، کہ مکہ میں قید پڑ گیا تو قریش کے بڑے سردار جو ہے دوڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اپنے اللہ سے مانگیں، ہم قید میں ہیں، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، آپ دعا مانگیں، یعنی دشمنی بھی کرتے ہیں اور دعا بھی آپ سے کرواتے منگواتے ہیں۔ اس جانب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہو نا ان الہوں سے جن کو اللہ بنا رہے تھے کہ وہ بارش برسائیں،
انکار کرتے ہو اور شریک ٹھہراتے ہو اور اپنے الہ علیحدہ علیحدہ بناؤ اور پھر میرے اللہ سے آ کے مانگ رہے ہو. تو فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنک ولا تحویلا اولئک الذین یدعون. یہ وہ لوگ ہیں جو ان یعنی جن کو یہ الہ مان رہے ہیں اور جن کو حاجت روا مان رہے ہیں، یہ خود وہ ہیں، یہ خود وہ ہیں. اولئک الذین یدعون، یہاں تک مبتدا بنتا ہے، یبتغون الی ربہم، آگے خبر بنتا ہے. تو یہ خود وہ ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ خود اس ایک وسیلہ کی تلاش میں ہیں کہ ہماری نجات ہو. ہم اپنے رب کی جانب کون سا وسیلہ لے کر جائیں؟ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جن کو تم مان رہے ہو، جن کو تم نے الہ بنایا ہوا ہے، یعنی جس طرح آج کل جاہل مرید جاہل پیروں کے ساتھ جو وابستہ عقیدے کر رکھتے ہیں، یہ میرا کام کر دے گا، یہ میرا کام کر دے گا. تو یہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے ایک سفارش ہی تلاش کر رہے کہ کون ہے جو ہماری سفارش کرے گا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ملتمس رہتے ہیں، ہاں وہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے بابا جی صاحب ہو، کوئی بھی ہو. لیکن ہمارے لیے کیا ہے، یہ خود اس میں ایک سبق بھی ہے کہ جس طرح یہ چاہتے ہیں الی ربہم الوسیلہ کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ ہو. کون وسیلہ ہو؟ ایہم اقرب، جو اس کا زیادہ قرب رکھنے والا ہے، جو اس کا زیادہ قرب رکھنے والا ہے. داتا صاحب، غوث اعظم، ایون کہ حضرت ابوبکر صدیق، صحابہ کرام، وہ تلاش میں ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ بنے. تو وہ نظر ٹھہرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اللہ کی بارگاہ ہمارا وسیلہ. اور ہم جیسے گنہگار کہتے ہیں کہ کون وسیلہ بنے، تو ہم کہتے ہیں داتا صاحب کی خدمت میں کہ آپ اللہ کے قریب تھے، آپ اللہ کے قرب میں زندگی گزاری، ساری زندگی اس کی رضا کے مطابق گزاری. ہم ان قرب داروں کو وسیلہ پکڑتے ہیں، یعنی درجہ بدرجہ جس طرح کسی کا درجہ بڑا ہوگا اس طرح وسیلہ بھی بڑا تلاش کرے گا. تو ہم ان کے پاس جو دعا کے لیے جاتے ہیں تو وہ وسیلہ بناتے ہیں، ان کو الہ مان کے نہیں جاتے، ان کو وسیلہ بناتے ہیں. اور یہ کس کو وسیلہ بناتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام کو وسیلہ بناتے ہیں. وہ کس کو وسیلہ بناتے ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں. اور اس وسیلے کا سبق خود اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا ہے. اس وسیلہ بنانے کا سبق کہ وَلَوْ مِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے محبوب، یہ گناہ کر بیٹھے تھے، اپنی جانوں پر ظلم ڈھا بیٹھے تھے، آ جاتے اللہ کے رسول کے پاس اور اللہ سے معافی مانگتے. معافی اللہ سے، رسول سے نہیں، معافی اللہ سے مانگتے. اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو اللہ تعالیٰ کو بخش دینے والا وہ پاتے، مغفرت فرمانے والا وہ پاتے. اب صحابہ کرام کا کیا تھا؟ علی کرم اللہ وجہ کی روایت امام قرطبی نے تفسیر قرطبی اس آیت کی تشریح کرتے بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بعد ثلاثۃ ایام بعد وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 3 دن کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ جا رجل، ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ما سمعت من اللہ سمعنا منک، ما سمعت من اللہ سمعنا منک، وما تعلمت من اللہ تعلمنا منک. اے یا رسول اللہ، پر صلاۃ و سلام ہو، جو آپ نے اللہ سے سنا ہم نے آپ سے سنا، جو آپ نے اللہ سے سیکھا ہم نے آپ سے سیکھا. وفی لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. قد جئتک یا ظلمت نفسی ظلما عظیما وعصیت ربی عصیانا کثیرا وقد جئتک. یا رسول اللہ، میں نے بڑے گناہ کیے، بڑے ظلم ڈائے، بڑی نافرمانیاں کی، پر آن گرا ہوں اب تیرے قدموں، اب آن گرا ہوں تیرے قدموں میں. علی کرم اللہ روایت فرماتے ہیں کہ ونودی من القبر، قبر سے پکار آتی ہے، قبر سے پکار آتی ہے کہ اے بندے ان اللہ غفر لک ما تقدم من ذنبک، تیرے جتنے بھی گناہ تیرے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. اسی آیت کی تشریح کرتی امام ابن کثیر ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ عتبہ فرماتے ہیں کنت جالسا عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے مبارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا. قبر پر بیٹھنا، قبر مبارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جال عرابی ہو، ایک عرابی بدو آتا ہے، وقال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر صلاۃ و سلام ہو. سمیت اللہ یقول ہو، میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے. اور پھر آیت کریمہ سے لعنوں میں ظلم انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر الرسول وجد اللہ توابا رحیما. پھر اس کرتا ہے یہ پڑھ کے کہتا ہے قد جئتک، یا رسول اللہ میں آیا ہوں تیرے پاس.
یہ نہیں کہ تیری قبر پر تیرے پاس آیا ہو. کہا جیتو کا مستغفرن لذنبی مستشفیان بکا الی ربی، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے لیے اور آپ کی سفارش تلاش کرنے کے لیے، شفاعت تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جیتو کا مستغفر لذنبی مستشفیان بکا الی ربی. فرماتے یہ کہا اور پھر یہ شعر پڑھا. یہ روزہ مبارک پر کنندہ بھی ہے، اس میں مجھے یاد نہیں، فی العفاف فی الجود والکرم فی قبر انت ساکن فدا نفسی فدا نفس الفدا فی قبر انت ساکن، اس طرح کا کہ میری جان قربان یا رسول اللہ اس قبر مبارک پر جس میں آپ قیام پذیر ہیں، جس میں آپ دفن ہیں نہیں، جس میں آپ قیام پذیر ہیں اور جس میں ایک صاحب جود و سخا شخصیت قیام پذیر ہے، اس قبر کو میرا سلام ہو. کہتے ہیں فنصرف، پھر وہ لوٹ گیا. فغلبتنی عینیا، مجھے اونگ آ گئی. وہ لوٹ گیا یہ کہہ کے مجھے اونگ آ گئی. فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. اور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اتبا علیک العرابی فبشر قد غفر له ما تقدم من ذنبه، اے اتبا جاؤ اس عرابی کو پکڑ اور اس کو یہ خوشخبری سنا کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرمائے. فرمایا کہ اولئک یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم کہہ رہے ہو وہ تو خود تلاش میں ہیں کہ ہم کون سی ہستی ہو جس کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے وسیلہ بنائیں. ایہم اقرب ہو، جو اس کا قریب ہو، جو اس کا قریب ہو. وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، اور وہ امید رکھتے ہیں خود اللہ کی رحمت کی. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب کا ڈر رکھتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اور اللہ کا عذاب ہے ہی ایسا اس کے ڈرنا چاہیے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قبل یوم القیامت ہے، اور کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے تباہ نہیں کرنا، سب کو تباہ کرنا ہے قیامت سے پہلے. او معذبوہا، یا اسے سخت عذاب دیں گے، عذابا شدیدہ. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ لکھی ہوئی ہے پکی بات کتاب تقدیر میں. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی اور نہ کسی نے روکا ہے کہ ہم کفار، یعنی کفار مطالبے کیا کرتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ قریش کے سردار نے کہا کہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو صفا کو اپنے رب سے کہے کہ وہ صفا پہاڑ جو ہے نا اس کو سونا بنا دو اور ہم امیر ہو جائیں، یا ایسے کر کے یہ جو چاروں جانب ہم پہاڑوں میں گھرے ہوئے ہیں، پتھروں والے پہاڑوں میں، کالے پتھروں والے میں، خشک پتھروں والوں میں، زمین ہمارے پاس نہیں ہے، یہ پہاڑ دور دور چلے جائیں، ایک میدان درمیان میں آ جائے جہاں ہم کھیتی باڑی کریں اور سیراب ہو کر اپنے لیے رزق جو ہے وہ پیدا کر سکیں، غلہ اگا سکیں، تو پھر ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما منعنا ان نرسل بالآیات، یہ جو نشانیاں ایمان لانے کے لیے مانگ رہے ہیں نا، جس سے کوئی ہمیں روک نہیں سکتی کوئی طاقت کہ ہم یہ نہ پوری کریں، یعنی ہم پوری کر سکتے ہیں. الا ان کذب بها الاولون، بس روکے ہوئی ایک بات کہ یہ نشانیاں آ گئیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے پہلوں نے بھی ایسے کیا تھا، ان کے پیروں نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ نشانیاں مانگی پھر ایمان نہیں لائے، پھر اللہ کی ناراضگی اور غضب کو دعوت دی تو وہ تباہ و برباد کر دی گئی. ان کو مہلت دی جا رہی ہے. ایک جبریل امی جب یہ پہاڑ کا اعلان کیا تو روایت میں ہے کہ جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو ان کو نشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن نشانی ظاہر ہو گئی پھر ان کی مہلت ختم ہو جائے گی. پھر اگر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو سابقہ امتوں کے لیے اسی طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. یہ مہلت اس لیے ہے کہ شاید کہ آئندہ یہ جا کر ایمان قبول کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کی کہ لا بل تستعان بعہد، کہ نہیں ان کو مہلت دی جائے، نشانی نہ لائی جائے، ان کو مہلت دی جائے. ان کے لیے جن نشانیوں کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں میری نبوت کو ماننے کے لیے، وہ نشانی واضح نہ کی جائے بلکہ ان کو مہلت دی جائے کہ ان کی یہ یا ان کی اولادیں ایمان قبول کر لیں گے، یعنی ان کی بستیوں کو پر عذاب نہ آ جائے. اب آگے مثال دی جا رہی ہے وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، ہم نے آل سمود کے مطالبہ پر کہ انہوں نے صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ کوئی نشانی ہو ہم دیکھیں
تیرے اللہ کی جانب سے ہم تجھے نبی مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ناکا عطا فرمائی اور آپ نے فرمایا یہ ہے ناکا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کا احترام کرنا، اس کو اذیت نہ دینا. انہوں نے اسی وقت اس کی کونچیں کاٹ دی اور اس کے ساتھ ناکا کے ساتھ دشمنی کی. فظلموا بِآب، انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی اس روشن نشانی کے ساتھ. تو پھر کیا ہوا؟ راتوں رات وہ تباہ و برباد کر دیے. ان کی مہلت ختم ہو گئی. مہلت اس وقت اب ہے جب تک واضح نشانی سامنے نہیں آتی. جب واضح نشانی تم نے مانگی، تمہیں دلیل کے طور پر نشانی پیش کر دی گئی اور پھر تم نے ایمان قبول نہیں کیا، تو پھر تمہاری مہلت ختم. پھر ہلاکت کے لیے تیار ہو جاؤ اس کے لیے. اس کے بعد پوری کی پوری قوموں کی قومیں اس طرح سب ہستی سے مٹی کہ پھر آج دنیا میں ان کا نام و نشان تک نہیں ہے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم وہ گم ہوئی. اس کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم عاد وہ گم ہوئی. اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم سمود آل سمود وہ گم ہوئے. اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں ادھیڑ کر رکھ دی گئی. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کی بستیاں شہروں کے شہر برباد تباہ کر کے رکھ دیے گئے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ آپ کے رب نے، آپ کے پروردگار نے گھیرے میں لے لیا ہے لوگوں کو. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارہ کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یعنی پہلے ایک نشانی ہم ان کے لیے بھیجی تھی کہ جو پہلے گزر چکی ہے نا، کہ سبحان اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام براق ہی لے گئی راتوں رات، اور واپسی پر دروازے کی کنڈیاں بھی ہل رہی تھی. اتنی دیر میں ساری کائنات کا، یہ بھی تو ایک نشانی تھی نا. وہ آپ کا دکھائی گئی نشانی. وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَہ، اور لانتی وہ شجر، یعنی جو بتایا گیا کہ جہنم میں ایک زقوم شخص درخت ہے نام کا جس پر لعنت کی گئی ہے. پھر قرآن میں وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم نے ان کو نافرمانی کے انجام سے ڈرایا. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن پھر بھی ان کی بغاوت، ان کی سرکشی بڑھتی ہی چلی گئی. یعنی ہلکے ہلکے جھٹکے ہم کو ان کو نشانیاں دکھاتے رہے، لیکن واضح کھلی نشانی اس لیے نہیں بھیجی کہ اگر وہ بھیج دیتے پھر ان کی مہلت کی مدت ختم ہو جاتی اور پھر ان کے لیے ہلاکت اور تباہی مقدر ہو جاتی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، التجا کیا کرے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے مت بنانا، ان قوموں میں سے مت بنانا، ان امتوں سے مت بنانا جو تیری ناراضگی اور تیرے عذاب کو دعوت دینے والے بنی اور ان پر تیرا عذاب نازل ہوا اور دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. ہم تیرے محبوب کے غلام ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کمزور ایمان والے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نصیحت فرما رہے تھے. فرمایا دارنا فانیتن، دارنا فانیتن و احوالنا عاریتن، یہ دنیا فانی ہے اور اس میں جو کچھ لوازمات ہیں، مکان، جائیدادیں وغیرہ، مربع باغ وغیرہ، یہ سب مستعار ہیں، ادھار ہیں. دارنا فانیتن و احوالنا عاریتن و انفاسنا معدودتن، یہ سانسیں جو چل رہی ہیں یہ معدود ایک وقت تک کے لیے، لیکن وقصولنا موجودتن، لیکن غفلت اللہ کی راہ میں وہ پھر بھی ہمارے اندر موجود ہے. اس غفلت کو دور رکھیں. اللہ اپنے آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مبسط لی الدنیا، اے اللہ دنیا کو میرے لیے وسیع کر دے، کھول دے، دنیا مجھے زیادہ زیادہ دے، ولیکن زہدنی عنہا، لیکن اس کی محبت میرے دل میں نہ ڈالنا. دنیا زیادہ دینا لیکن اس کی محبت سے میرے دل کو دور رکھنا، اس کی محبت نہ ڈالنا میرے دل میں. تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، التجا کیا کریں. میں بھی کرتا ہوں، میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت اور اس کے لالچ سے ہمارے دلوں کو محفوظ کرنا. دنیا آئے لیکن تیری راہ میں خرچ کرنے کے لیے آئے، دنیا ملے لیکن تیری رضا کے لیے اس کو خرچ کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق بھی ہمیں عطا فرمانا، اور ہمیں اپنے محبوب کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمانا. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ. ایک سوال آیا کہ ایٹمی طاقت کے حکمرانوں کو قرآن مجید کی بےنتی کرنے پر احتجاج کرنا چاہیے یا اپنی فوج کو آرڈر کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اے الہ العالمین، جن دوستوں نے دام درم قدم اس محفل کے انعقاد میں حصہ لیا ہے ان کی صحیح جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کے رزق میں برکت نصیب فرما، ان کے حالات میں برکت نصیب فرما، ان کے گھرانوں پر اپنا رحم فرما، ان کی اولادوں کو صالح زندگی کی توفیق عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ نصیب فرما، بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، صدق کال نصیب فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا